اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں کل جو ہے نیٹ ورک ایشو تھوڑا بہت ہوا تھا، اور ایک ایشو جو آ رہا تھا مین کامن ایشو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جنہوں نے شاید آن لائن کلاس نہیں کیا ہے اس سے پہلے، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، غلطی سے مائک آن یا کیمرہ آن والا جو ہے نا مسئلہ وہ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہت خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب بھی جوائن کرنا ہے، جوائن کرنے سے پہلے مائک اور کیمرہ ضرور سے آپ نے اسے آف کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آسک ٹو جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بہت خیال رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس نیو جڑی ہیں جنہوں نے کل کلاس نہیں کرا تھا، اور انٹرو سیشن اور بھی جو 2-3 کلاس جو ہے نا، ایک ذہن بنانے والا جو ہے نا، اس کلاس کے تئیں دعوت دینے کا جو وہ تھا، ایک ریکارڈنگ تھی اس سے متعلق، اس کو بھی جو ہے ہم اپلوڈ کر چکے ہیں وہاں یوٹیوب چینل پہ، کیا نام ہے، تفسیر اینڈ سیرہ کے پلے لسٹ میں آپ دیکھیے گا تو 3 اور 4 یہ 4 ریکارڈنگ پہلے سے اویلیبل ہے۔ آپ نے جو ہے یہ ساری ریکارڈنگ ضرور سن لینی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ جتنا جلدی ہو سکے کور کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس سے بہت آپ کو موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے وہ۔ اور اس ریکارڈنگ کا آپ کو جیسا کہ پتہ بھی ہوگا، ڈسکرپشن جو ہوتا ہے، ویڈیو جو بھی اپلوڈ ہوتی ہے، ویڈیو تو نہیں آڈیو ہی کہیں گے، لیکن چلیں یوٹیوب پہ ویڈیو ہی کے سینس میں وہ اپلوڈ کرنا پڑتا ہے، تو وہ جو ویڈیو ہوتا ہے اس میں آپ نے ڈسکرپشن ضرور پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر دفعہ ویڈیو میں جو ڈسکرپشن ہوگا نا، ڈسکرپشن لکھا رہتا ہے نا وہاں پہ، وہ انفارمیشن ریگارڈنگ ویڈیو رہتا ہے، تو وہ آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی اس میں آپ کو بات رہے اس پر ضرور عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم اپنے وہ جو نا یوٹیوب چینل پہ بھی وہ جو ہے نا اپنے بارے میں منشن جو کرا ہے وہ وہی لکھا ہے، کچھ بھی نہیں، بس یہی کہ پردے کا خیال، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے عورت ہر جگہ ہے، ذاتی زندگی میں بھی ہے، فزیکل ورلڈ میں بھی ہے، اور آپ کو ورچوئل ورلڈ میں بھی ہے۔ یوٹیوب ایک ورچوئل ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک ورچوئل زندگی دنیا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کے آپ کو وہاں جو بولا جاتا ہے انسان موجود ہیں، ٹھیک ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، پلیٹ فارم ہر کا موجود ہے۔ تو اب اللہ نے کہا ہے کہ خلط ملط کہیں نہیں ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اپوزٹ جینڈر کو خلط ملط کہیں نہیں ہونے کے لیے، نہ ورچوئل ورلڈ میں نہ فزیکل ورلڈ میں، ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں خیال کرنا ہے۔ ہمیں اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پرہیز کر لیں، ٹھیک ہے، آپ پرہیز کر لیں گی تو بہت سارا کام آپ کا نیکی کا رک جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت احتیاط کرتے ہوئے، بہت نازک دور ہے اور یہ سب کو اجازت ملے گی بھی نہیں کہ سب کوئی کر پائے، ظاہر بات ہے کہ جو بہت زیادہ سینسٹیو ہو، تھوڑا سا سوچ کے چلے، زیادہ سیریس ہو کے وہ تھوڑا سا اس کام کو کر سکتا ہے، ورنہ جو ہے نا عام پبلک پلیٹ فارم پہ مناسب نہیں ہے کہ عورت لوگ آئیں، ٹھیک ہے، وہ گھر میں ہی رہیں، بہتر ہے، چھپی رہیں۔ لیکن اگر کسی کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ تھوڑا سا وہ پڑھنے پڑھانے والی، اور یہ کہ آپ کو وہ یہ سیریس موڈ کے ساتھ وہ یہ بھی رکھ سکتی ہیں کہ پردے کا خیال والی بات، تو پھر ٹھیک ہے، سو کے احتیاطاً وہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام لوگوں کو، پھر عام عورتوں کو اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سال تک ہم اس کا تذبذب کا شکار رہے ہیں، اس کو لے کر کہ کریں کہ نہیں کریں، کریں کہ نہیں کریں، کریں کہ نہیں کریں، لیکن آخر کار جو ہے میرا شرح صدر ہوا اور ہم سمجھا کہ یہ نیڈ آف دا آور ہے، شاید بہت ضرورت ہے اس چیز کی۔ کام تو ویسے بہت ساری عورتیں کر رہی ہیں، اللہ قبول کرے، سب سے قبول کرے، مردوں سے بھی قبول کرے، لیکن جہاں اپنے ارد گرد ایک جو ہے نا ایک ویکیوم نظر آتا ہے نا کہ آس پاس میں بہت ماحول ڈیفرنٹ ہے، تو وہاں لگتا ہے کہ یہاں پہ ضرورت ہے پھر کام کرنے کی، ٹھیک ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بس اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ کام شروع کیا، اسٹیپ لیا ہے، لیکن یہ ٹوٹلی تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو بھی اس ویڈیو کو سنیں گی ان کے لیے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے پردے کا بہت خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، عورت کا ہی نہیں پردہ ہے، صرف عورت کی آواز تک کا بھی پردہ ہے، سطر ہے وہ، ٹھیک ہے، تو مرد کو اجازت قطعاً نہیں ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں، ظاہر بات ہے عورت کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے، جس طرح سے آپ کو فزیکل ورلڈ میں آنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے کہ دنیا سے تو بھاگ نہیں جائے گی نا عورت اپنا رہے گی، بچ بچا کے چلے گی، مرد کو بھی آنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ورچوئل ورلڈ ہے، آپ یوٹیوب پلیٹ فارم پہ عورت کے چینل پہ نہیں آئیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈسکرپشن میں آپ دیکھیں گی وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے ہر دفعہ آڈیو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے ضرور تاکید کر دینی ہے اس فیمیل کو کہ آپ نے
ڈسکرپشن لازماً پڑھنا ہے. اور ایک یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو کیا بولتے ہیں لسن کر کے کچھ ہے وہ کہ آپ میرا یوٹیوب چینل پہ ویڈیو سننے کی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز اس کو لے کر بھی ہے ایک چھوٹی سی ہم وہ نا ریکارڈنگ کر دیا ہے تو اس کو وہ ضرور فارورڈ کر دیجیے گا اور بہت اچھے سے ٹھوک ٹھٹا کے بتا دیجیے گا کہ عورت کے پردے کا بہت خیال رکھیں. ٹھیک ہے, یہ امانت ہے, ساری چیزیں آپ کے پاس, آپ نے اس کے ساتھ اگر خیانت کی تو پھر ذمہ دار آپ ہوں گی. ٹھیک ہے, میں نے اپنی بات اپنی حجت جو ہے رکھ دی. ٹھیک ہے, ساری فیمیلز کے ساتھ ہے, کوئی میل کی ضرورت نہیں لنک کی. ٹھیک ہے, وہ میل اپنا جو ہے سارے میل بہت سارے کام کر رہے ہیں وہ ان سے سیکھیں, ان سے ہدایت کا ذریعہ وہ جو ہے نا بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ بس عورتوں کے ساتھ معاملات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی. اچھا, آج جو ہے وہ 2-3 دن تو موٹیویشنل کلاس ہی چلے گا, انٹرو سیشن انشاءاللہ. ظاہر بات ہے کوئی چیز کا اب ظاہر بات ہے کوئی بہت معمولی چیز تو نہیں ہے نا, بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. قرآن ایک بہت زیادہ جو ہے اہمیت کے حامل اور بہت زیادہ جو ہے نا مطلب ہائی اسٹینڈرڈ کی چیز. بھلے سے مسلمان اب اس امت کے لوگ جو ہے نا یہ امت جو ہے نا سمجھ نہ سکی اور یہ اس کا مقام جو تھا وہ اس کو نہیں دیا وہ اسٹیٹس, لیکن اللہ سمجھا دے, یہی دعا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی کہ انسان ہے نا بس شروع ہو جائے, وہ سٹارٹ کر دیا تو ہو گیا. نہیں, دل بنانا پڑتا ہے, ذہن بنانا پڑتا ہے, اور اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ فور این آور بول دیا ہو گیا اس اوکے, نہیں, وہ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, استاد سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب بھائی اتنا ہو گیا, ناؤ اٹس ٹائم ٹو موو آن سبجیکٹ میٹر. ٹھیک ہے, سبجیکٹ میٹر پہ موو کرو. تو 2-3 دن ابھی آپ اطمینان رہیں, موٹیویشنل کلاس ہوگا. ٹھیک ہے, ذہن بنانا مقصد ہے میرا. ٹھیک ہے, قرآن کے تئیں محبت پیدا کرنا اور ایک پلیٹ فارم کریٹ کر دینا تاکہ آپ کے جو دل میں جو ہے نا ایک پلین سرفیس جو ہے نا وہ نیکی کا ایک سرفیس کریٹ ہو جائے, گندگی سے پاک صاف, تاکہ وہ جو نیکی جو ہے وہ اتر سکے, قرآنی ہدایات جو ہیں وہ اتر سکے, نازل ہو سکیں اس پلیٹ فارم پہ. ظاہر بات ہے گندگی رہے گی گناہوں کی تو وہ پلیٹ فارم پہ وہ اتریں گی نہیں. ٹھیک ہے, تو مقصد یہی ہے 2-3 دن کے موٹیویشنل کلاس میں کہ آپ کے وہ جو ہے ہم سب کی جو ہے نا دل جو زنگ آلود ہیں اس کو صاف کیا جائے. ٹھیک ہے, پھر جب وہ صاف ہوگا تو انشاءاللہ وہ جو ہے نا مزید اس پہ کچھ پینٹ وغیرہ جو ہے نا پٹی پینٹ جو ہوتا ہے وہ کیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بہت خیال کرنا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اچھا, جن کا کلاس ناغہ ہو جاتا ہے کبھی ایسے تو کوشش کرنا ہے پرائرٹی فرسٹ اسی کو دیں. کبھی کوئی ایسا کام ہو آگے پیچھے کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن کلاس کو ناغہ نہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ کلاس کی آن لائن کلاس کا وہ جو ہے نا ایک برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ریکارڈنگ پھر انسان کو جو ہے نا بہت ایمان مضبوط چاہیے ہوتا ہے جو ہے نا ریکارڈنگ سن پائے, ورنہ اکثر و بیشتر کا یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ وہ رہ ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوشش کرنا ہے اگر کوئی کام ضروری نہیں ہے تو آپ اسکپ کر دیں, بعد میں کر لیں, لیکن آپ کلاس ضرور جوائن کریں. لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو بہت شدید کام ہے, آپ اسی وقت میں کریں گی ورنہ کوئی اور ٹائم نہیں ہے, تو پھر آپ نے لازماً یہ گرہ باندھ لینی ہے کہ بھائی ہم کو جیسے ہی ٹائم ملے گا اسی دن ہم فوراً سے ریکارڈنگ اس کو سن لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بس دعا کیجئے کہ اللہ آسان کرے, کیونکہ ابھی تھوڑا سا وہ بہت زیادہ کام سٹارٹ کر دیا ہے تو ریکارڈنگ اپلوڈ وغیرہ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. کل کی بھی ریکارڈنگ جو ہے بالکل ہم رات میں اپلوڈ کر پائے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کی دعا کی درخواست ہے کہ آپ لوگ دعا کیجئے اللہ آسان کرے اس کام میں اور اس کام کو کامیاب کرے, آمین یا رب العالمین. آج کے کلاس کا جو آغاز ہے وہ آپ کو میرا ایک سوال ہے اس سے ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جواب دینا. یہاں ان کال میسج میں مائک آن کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب نے اپنا اپنا ذہن لگا کر جواب دینا ہے کہ آپ بتائیں کہ اجر جو ہے یعنی آپ کو اچھائی کا اجر ملے گا نا وہاں آخرت میں. ہاں, یہ بات بھی صحیح ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اپنے جانتے بہت کوشش کرتے ہیں یار, لیکن بہت سارے اور بھی کام رہ جاتے ہیں نا. آپ یقین کریں کہ 1 بجے رات پہ جا کر ہم سر جھاڑ رہے ہیں کبھی کبھی تو رہ ہی جاتا ہے, بالکل 3 دن 2 دن ایسے ہی رہ جاتا ہے. تو اللہ آسان کرے. ٹھیک ہے, اللہ بس ہم یہی دعا کریں کہ اللہ بس آپ مینیج کروا دیجئے. اللہ پاک ہم اتنا سارا چیز شروع کر تو دیا ہے لیکن بس آپ ہی مینیج کروا دیجئے. ٹھیک ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت بہت زیادہ جو ہے نا ہم طلبگار ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ بتائیں گی انشاءاللہ کہ جو بھی نیکی ہے, جو بھی اچھا کام ہے, جو بھی خیر کا کام ہے, اس کا جو اجر ملنا ہے نا آخرت میں, اخروی اجر جو بولتے ہیں, مرنے کے بعد جو اجر ملنا ہے, جو آپ کو ثواب بولتے ہیں, اس ثواب کے ملنے کی اصل وجہ کیا ہوگی؟ یعنی نیکی قبول ہو رہی ہے نا تب نہ ثواب مل رہا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ نیکی قبول ہونے کی, نیک کام قبول ہونے کی, عبادت قبول ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ جس کو جو بھی سمجھ آ رہا ہے جواب دیجیے گا انشاءاللہ ان کال میسج میں.
جس کو جو بھی سمجھ آ رہا ہے جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ کوآپریٹ ہوا کیجیے کلاس میں نا، انوالو ہوا کیجیے، ایسا لگے کہ ہاں آپ لوگ ہے نا ساتھ دے رہی ہیں نا۔ نیت دل کی گواہی صحیح نیت کے ساتھ کریں گے۔ طبیعہ ہدایہ، فرمان طبیعہ ہدایہ، نیت کرنا انشاءاللہ، نیت اخلاق۔ اوور آل بات نکل کے آ رہی ہے نیت، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاص، الف خا لام الف صاد، اخلاص، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ لوگوں کو یہ جو ہم کلاس کرا رہے ہیں، آپ لوگوں کا ایسا تو ذہن نہیں ہے نا کہ مطلب وہ والا، دیکھیں ہم آپ کو بتا دیں، سوری ٹو سے انٹرپٹ کر رہے ہیں ٹاپک سے ہٹ کر، لیکن ہم آپ کا برین تھوڑا سا بنا دیں کہ ایک تو میرا وہ مزاج بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی چیز کو بالکل ہم جو ہے نا وہ لے کے چلیں ایک پروفیشنل انداز سے، یا پھر یہ بول لیں کہ ہم کو بس ختم کرنا جلدی ہبڑ میرے سے نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کا اگر مزاج ہے تو کائنڈلی جو ہے نا میرے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کر پائیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اور ہم جو جس موٹیو سے چلتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم روح کو لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جسم کو لے کے نہیں چلتے، جسم کا مالک اللہ ہے، روح کا بھی مالک اللہ ہی ہے، لیکن روح کا وہ جو ہے نا بنانے والی بات ہے نا، انسان کو نا تگ و داؤ کرنا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا وہ کرنا پڑتا ہے، ہاتھ پہ مارنا پڑتا ہے۔ تو میرا مین موٹیو ہوتا ہے روح کو لے کے چلنا، یعنی کسی بھی چیز میں روحانیت پیدا ہو، اثر پیدا ہو۔ روح نہیں ہوتی تو آپ کو اثر پیدا نہیں ہوتا۔ عبادت سے روح نکل گئی ہے نا، آج اثر نہیں پیدا ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو روح نکل گئی ہے عبادت سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کلاس کا مقصد بھی میرا اور تمام کلاسز کے میرے مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو روح لے کے ہم چلے، ٹھیک ہے؟ تو یہ روح کو جو ہے نا، اس کی تزکیہ نفس جس کو بولتے ہیں، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو آپ اختیار دیجئے کہ ہم جس طرح سے بھی، جیسے انداز سے بھی، جس طرح سے بھی چلیں، آپ لوگ اس میں خوش رہیے گا اور آپ لوگ راضی رہیے گا۔ آپ لوگوں کو کچھ یہ بور والا فیل جو ہوتا ہے، یا پھر ایک شیطان ہوتا ہے نا، انسان شیطان لگا ہوا ہے نا انسان کے ساتھ، ہو سکتا ہے کبھی ایسا فیل کرا دے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو جھڑکنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو نا جواب دینا ہے کہ نہیں، دس از بیسٹ اینڈ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایز اے استاد جو کر رہی ہیں وہ بہتر طریقے سے کر رہی ہیں، وہ سمجھ رہی ہیں جس انداز سے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کوآپریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں ہو کہ بس جلدی کر دیں، یا پھر یہ کہ ابھی تک سٹارٹ کیوں نہیں ہوا، یا پھر یہ کہ ابھی تو اتنی آیت چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں کمپلیمنٹ ملتا ہے کبھی کبھی سننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بالکل اطمینان سے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو فوکس کیا کرنا ہے، بتایا تھا نا کل، کیا فوکس کرنا ہے؟ آپ نے یہ فوکس نہیں کرنا کہ اتنے دن میں اتنا ہی سے سیکھا، یہ فوکس کرنا ہے کہ جتنے دن میں جو بھی سیکھا، سیکھا یا نہیں سیکھا، سیکھا یا نہیں سیکھا، اور سیکھا تو پھر چینج آیا یا نہیں آیا، یہ فوکس کرنا ہے، یہ دو چیز لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ یہ دو چیز پہ لے کے چلیں گی، فوکس کریں گی، تو آپ کے اندر جو ہے نا پرسنالٹی میں آپ کو چینج آئے گا۔ آپ اگر ڈیوریشن پہ چلیں گی اور اتنا کر لو، اتنا بنا دیا، وہ باندھ دیا ہے وہ آپ کو کہ تو پھر وہ جو ہے نا مشکل ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہر کا مزاج ہر کی طرح نہیں ہوتا، کوئی تھوڑی دیر میں سمجھتا ہے، کوئی بہت دن لیتا ہے ٹائم سمجھنے میں، ٹھیک ہے؟ تو ایک سمجھانا ہے عام پلیٹ فارم پہ آ کے، ٹھیک ہے؟ اور عام سطح پہ آ کے، بالکل عام انسان ہے نا، ظاہر بات ہے کم علم ہوتا ہے انسان، پڑھا لکھا کم ہے، تو اس کی ذہنی سطح پر جا کر سمجھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنی قابلیت سے ہم سمجھانے لگے تو پھر تو ہم سمجھا دیا اچھے سے، ٹھیک ہے؟ تو ذہنی سطح پر آ کر وہ محنت کرنا تو ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یو شوڈ بی ہمبل اینڈ مطلب پیشنس کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ آسان کرے۔ تو آپ لوگوں کا جواب یہ آیا کہ نیت، ٹھیک ہے؟ یعنی اخلاص، ہم جس کو بولا الف خا لام الف صاد، اخلاص، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح جواب ہے کہ آپ کو سب سے فارموسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاص، ٹھیک ہے؟ نیت آپ کی درست ہو، ٹھیک ہے؟ عمل سے پہلے کا یہ پروسیجر ہے، یعنی ابھی آپ کا ارادہ ہوا ہے، ارادے میں آپ کی نیت شامل ہے، اس کے بعد آپ کیا کیجئے گا؟ ہاتھ پر ڈلائیے گا، اس کو عمل کیجئے گا نا، یا زبان سے بولیے گا نا؟ سب سے پہلے اگر کوئی چیز گھر کرتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ارادہ کرتا ہے نا انسان۔ تو آپ کو یاد رکھیے گا، یہیں سے سٹارٹ ہو گئی کہ آپ کو وہ پہنچے گی اللہ تک یا نہیں پہنچے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ٹھیک ہے؟ عملا متقبلا، عملا یہ جو نہیں صالح نہیں بولا، نیک عمل نہیں بولا، عملا متقبلا، ٹھیک ہے؟ کیسا عمل؟ جو قبول ہو، جو تیرے یہاں قبول ہو، جس کے مہر لگ جائے، سیلڈ کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے، اس کے بدلے جنت، ٹھیک ہے؟ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے اللہ، ایسے عمل کا سوال کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ عملا متقبلا کس سے ہوگا؟ آپ کو اخلاص نیت کے ساتھ ہے لنک اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ کلاس کرنے آ رہی ہیں تو آپ کی یہ جو کوششیں ہیں، یہ 1 گھنٹے کا ٹائم دینا، یا پھر میرا جو پڑھانا ہے، میری جو کوشش ہے، موٹیویشن جو ہم دے رہے ہیں، یا جو کچھ بھی درس دے رہے ہیں، اس کے پیچھے میری نیت جو ہے، 1 گھنٹہ ہم جو لگا رہے ہیں، یہ کامیابی کی منزل تک کب پہنچے گی؟ جب میری نیت اور آپ کی نیت درست ہوگی،
ٹھیک ہے. اخروی اعتبار سے تو وہ ہو گیا, ٹھیک ہے, جنت جہنم والا معاملہ, لیکن دنیا میں بھی آپ کو اس کا لنک ہے کہ آپ کی نیت جب تک درست نہ ہو آپ کو چینج آنے والی بات ایٹ لیسٹ نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ کو کسی نے بولا تھا کہ بہت حد تک اس کی بات صحیح بھی لگی ہم کو, کہ جب بھی کسی چیز کی آپ کو کامیابی نہیں ہوتی لیکن ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو ہر جگہ وہ سب سرکمسٹانسز نہیں ہوتا, سچویشن سیم نہیں ہوتی. بعض دفعہ آپ کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نیت درست رکھتا ہے پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے صحابہ کرام نے ایسی کوششیں کی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کو نیت میں کہیں بگاڑ ہوتا ہے جبھی جو آپ کو نیکی جو ہے نا پہنچتی نہیں, اثر نہیں دکھاتی اپنا. ٹھیک ہے, تو اس کا بہت خیال کرنا ہے آج ہی سے. آپ کو یہ بات ہم کو کل ہی بولنا چاہیے تھا لیکن ہم جو ہے بات وہ یاد نہ رہ سکی, تو آج ہم آپ کو بول دینا ہے. Day 2 ہے تو آپ نے اس کا بہت خیال کرنا ہے کہ آپ آ رہی ہیں کس لیے, کیا مقصد ہے اس کلاس کے کرنے کا. ٹھیک ہے, آیا یہ ٹائم پاس کرنا ہے یا پھر یہ کہ سن لینا ہے بس ہو گیا ختم خلاص, یا یہ کہ اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کو کلاس ایسے ہزار کروڑ کلاس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ساری دنیا یہی کام کر رہی ہے نا, تو آپ یہاں سیکھیں کہیں سے سیکھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اصل جو چینج ہے وہ آپ کو اصل یہ ہے کہ آپ کے نیت میں کیا تھا. ٹھیک ہے, کیا آپ کا ارادہ تھا کہ اس سے سنیں تو اس سے عمل کریں, اس میں چینج لائیں اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے, اگر یہ ارادہ تھا تو پھر اللہ کی بھی مدد آئے گی, جیسا کہ ہم بولا تھا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اللہ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اخلاص نیت نمبر 1 پوائنٹ ہو گیا. اچھا, یہ اخلاص نیت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا, اس کے آپ کو افیکٹ میں کیا نکلے گا. نمبر 1 آپ کو تو وہ چینج آنا نہیں ہے, وہ تو ہے ہی ہے. نمبر 1 وہ واضح طور پہ چینج نہیں آنا, وہ تو ایک عام طور پہ بات ہے, بالکل چینج نہیں آنا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کو جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں اور بیماری لگ جاتی ہیں. پھر نیت بگاڑ ہوتی ہے نا, تو نیت کے بعد بگاڑ میں نا پھر آپ کو مزید دل کا روگ لگتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کو وہ ریاکاری آ جائے گی, کبھی کچھ ہے نا ایسی فیلنگ آ جائے گی بھائی گھر میں کوئی نہیں کر رہا, ہم اسپیشل کلاس کر رہے ہیں, بھائی گھر میں کوئی پڑھا نہیں رہا, ہم اسپیشل پڑھانے والے ہو گئے ہیں نا, تو ایسی والی فیلنگ آ جائے. ٹھیک ہے, شرک خفی جس کو کہا ہے حدیث نے. ٹھیک ہے, چھپا ہوا شرک. ٹھیک ہے, تو آپ یاد رکھیے گا کہ شیطان جو ہے, جیسا کہ ہم کو کل آپ کو بتایا تھا کہ شیطان ایک بہت بڑا جو ہے نا دشمن ہے. کیا بولا ہے قرآن نے, عدو مبین. کیا بولا ہے, عدو مبین, کھلا دشمن ہے تمہارا. جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جان رہے ہوں گے کہ عدو مبین کیا ہے, مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے, ایک کھلا دشمن. ٹھیک ہے, تو وہ کس کا ہے, بنی آدم کا. اے بنی آدم یہ جان لو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے, وہ ہر طرح سے چاہے گا. اچھا کیوں چاہے گا, کیا وجہ ہے بھائی, کیا دشمنی ہو گئی میرے سے. تو معاملہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے, جیسا کہ آپ کو کل بتایا کہ یہی آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کا جو تکبر تھا واضح ہوا تھا نا, بتایا تھا نا آپ کو. یہ فرشتوں میں شامل تو تھا یہ جنات میں سے, لیکن فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا. لیکن اللہ چونکہ اس کا بھی رب ہے, اس کو بنایا ہے اللہ ہی نے, تو اللہ جانتا ہے کہ یہ فرشتے میں جو ہے نا, فرشتے زوم میں ہے کہ یہ بہت زیادہ نیک پارس ہے, رکو ہم اس کو نا سامنے کرتے ہیں اس کا تکبر. اللہ جانتا تھا اس کے چھپے تکبر کو. ٹھیک ہے, تو یہ سارا پروسیجر ہوا, آدم علیہ السلام کو سجدہ اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا تکبر واضح ہو گیا. ٹھیک ہے, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, میں کیسے یہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ شیطان جو راندہ درگاہ ہوا, دھتکار دیا گیا, وجہ کیا بنی اس کے دھتکارنے کی, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا. کیا وجہ بنی, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا. حالانکہ غلطی اس کی تھی, لیکن تہمت کیا لگا دیا, آدم علیہ السلام کی وجہ کر چکے یہ کام ہوا ہے. اب تو ہم نہ آدم کو نہ آدم کی اولاد کو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو جو ہے نا جنت تک پہنچنے دیں. یہاں سے بھی نکلوائیں گے آدم کو, اور یہاں سے جو نکل کے دنیا میں جائے گا اس کی اولاد ہوگی, اس کی اولاد کو بھی واپس آنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, واپس آنے نہیں دیں گے اس جنت میں. ٹھیک ہے, کچھ بھی کر کے, چاہے کچھ بھی ہم کو کرنا پڑے, اس کے لیے ہم کو خود ہی خدا کیوں نہیں بننا پڑ جائے. ٹھیک ہے, کچھ بھی کر کے کرنا پڑے, لیکن ہم اس کو تو آنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, جنت میں, کیونکہ میرے بارے میں جب فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ جاتے, تو نے سجدہ نہیں کیا, جہنم تیرے لیے ابدی, تو وہ جو ہے کیا نام ہے, ہم اس کو کیسے جانے دیں گے. آپ کو اگر کبھی اندازہ ہوا ہوگا, ایسا ہو ہی جاتا ہے, انسان کا کمزور ہوتا ہے جب ایمان, تو جلن والا معاملہ خاص کر کے عورتوں میں کبھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یاد ہو کبھی ایسا مومنٹ دوست کے ساتھ کبھی بچپنے میں, یا پھر کچھ ایسے آپ کو کسی اور کے ساتھ ایسا جلن والی کیفیت آئی ہوگی, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کتنا غصے میں آتا ہے نا انسان, چاہتا ہے کہ اس کے نا مطلب کیا کریں اس کو, مطلب کہ اس کے اندر کی نعمت اس کی چھن جائے, ہے نا, کہ جس بات پہ جلن کرتے ہیں وہ لگتا ہے نا کہ کاہے کے لیے اس کے اندر ہے, ایسا لگتا ہے نا کہ کیوں ہے
اس کے اندر سے چلی جائے اس کے اندر سے. اچھا ایمان اور کمزور رہتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ کوشش بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ تو ڈر جاتا ہے، بھئی ہم کاہے لیے ایسا الٹا پلٹا سوچ رہے ہیں، توبہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیجیے میرے بھی دیجیے، ایسا سوچنے لگ جاتا ہے. لیکن جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ نعمت جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا نعمت اس کے سے چلا دیں. دولت کے اوپر حسد ہے کسی کا، دولت کے جلن کر رہا ہے کوئی، تو دولت کا وہ چاہے گا کہ دولت کو اس کی زندگی سے نکال دیں. وہ کچھ بھی کر کے اس کا کاروبار ٹھپ کر دے گا، کچھ کاروائی کر دے گا، کچھ بھی. دنیا کسی چیز سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا حاسد کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے حسد کے آگ میں اتنا زیادہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کچھ بھی کرنے پہ قادر ہو، مطلب وہ کمر بستہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو یہ نعمت تو حاصل نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، اصل میں یہ حسد کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، چونکہ یہ بنی آدم کو اس لیے آپ کو پیچھے پڑا ہوا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے یہ جو معاملہ اس کا سارا گڑبڑ ہوا. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. غلطی تو اسی کی تھی لیکن تہمت لگا دی آدم علیہ السلام کی وجہ کر ایسا ہوا. ٹھیک ہے، تو ہم آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور بنی آدم کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، تو اس نے اس وقت سے قسم اٹھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے بلکہ باضابطہ لڑا ہے یہ. ٹھیک ہے، الفاظ قرآن میں ہے کہ اچھا آپ جو ہے نا سوچ رہے ہیں نا کہ بہت یہ بنی آدم اس کی اولاد اچھی ہوگی، اچھا ٹھیک ہے ہم دکھا دیں گے، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا ہم اس سے بہتر، ہم دکھا دیں گے دنیا میں کہ ہم اس سے واقعتاً بہتر ہیں. ٹھیک ہے، آج وہ اپنے دعوے میں کیا کر رہا ہے؟ ہر طرح سے پوری کوشش ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی بات بولتے ہیں کہ اگر ثابت قدمی سیکھنی ہے نا امید نہ ہونا سیکھنا ہے نا تو وہ شیطان سے سیکھیے، ابلیس سے سیکھیے. ابلیس کب تک کی عمر پائی ہے اس نے؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے تب تک عمر ہے نا. اس کو بتائیں کہ وہ کتنا لاکھ سال کا ہو گیا ہوگا نا، اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. اب بتائیں آپ کہ یہ کیا نام ہے اس وقت سے لے کے آج تک ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی ساری چالیں کامیاب ہو گئی ہوں گی. کوئی نیک بندے، بہت سارے نیک بندے آئے ہیں، نبی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، نیک بندے آئے ہیں، اس پہ اس کا بس نہیں چلا لیکن وہ نا امید نہیں ہوا، ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاتا کہ آ جاؤ اتنے سارے تو نیک بندے آ گئے، چلے گئے سب جنتی اور اچھی موت ہو گئی تو اب ہم کیا کریں گے، میرا تو سارا بگڑ گیا، میرا تو سارا مشن خراب ہو گیا. نہیں، وہ اپنی ایڑی چوٹی کا آخری سانس تک کوشش کرے گا، یہاں تک کہ ابن آدم کی جب روح نکلنے لگتی ہے، حلق کے پاس بھی روح آ جاتی ہے اور وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ لے پیالہ لے. اس وقت شدت پیاس کی ہوتی ہے ایسی کہ سمندر بھی پلا دیا جائے پانی تو ایسا اس کی پیاس نہ بجھے، ایسی وہ تکلیف ہوتی ہے مطلب روح نکلنے کی مردے کو. تو ایسی پیاس ہوتی ہے کہ وہ شراب کا پیالہ لاتا ہے اور بولتا ہے کیا کہ اس کو پی لے. ٹھیک ہے، غیر اللہ کے نام پہ، اور ایک بار کہہ دے، صرف ایک بار کہہ دے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے ورغلاتا ہے وہ آ کے. کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا بعض بزرگان دین کی جو ہے نا، آپ کو شدت کیفیت جب بہت زیادہ سخت ہوتی یا کوئی ایسے انسان کی سخت ہوتی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ اس کا کیسے روح نکل رہی وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. اب اس روح کی کیفیت پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جہنم یا گنہگار یہ وہ ساری چیزیں، وہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کس کی کیسے روح نکالتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، جنت جہنم کا تو فیصلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ جنت کا فیصلہ کرے لیکن جہنم کے بارے میں کسی کے بارے میں نہ کہے کہ جہنمی ہو تم. ٹھیک ہے، کبھی نہیں. تو یہ کیا نام ہے، بعض بزرگان دین جو ہے نا ایک دم شدت کی جب موت نکلنے کا وقت بالکل قریب ہے تو ہے نا ان کو بولا، لوگ بولتے تھے کہ کلمہ پڑھیے کان میں جیسے کہ کلمہ پڑھیے یا پھر لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھیے، ایسے کریں تو وہ ادھر سے ادھر دائیں کبھی منہ کروٹ کر رہے ہیں، کبھی بائیں کروٹ منہ کر رہے ہیں، کبھی دائیں کروٹ منہ کر رہے ہیں، کبھی بائیں کروٹ منہ کر رہے ہیں. شدت میں موت کی کیفیت جو سختی نکل رہی ہے روح، تو ایسا کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھنے کی ان کو کلمہ بول رہے ہیں، یہ نہیں پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ. ٹھیک ہے، اصل میں وہ بات نہیں ہوتی. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان کبھی ادھر منہ میں پیالہ لاتا ہے شراب کا تو وہ ادھر منہ کرتے ہیں، کبھی ادھر منہ میں لاتا ہے پیالہ شراب کا تو ادھر منہ کرتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو ایسی کیفیت ہوتی ہے، شیطان اس وقت تک نہیں چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ لیں کہ کتنا بڑا پھڈا ہے. ایک آپ کو بڑی بیٹل تیار ہے جو آپ کو لڑی جا رہی ہے ہر وقت، اور دوسرا جو ہے جو اپوزٹ بیٹل میں جو لڑنے کے لیے وہ ہر وقت کمر بستہ ہے، کبھی تھک نہیں رہا ہے. اب بتائیں کہ اگر ہم تھکے رہ گئے یا ہم غفلت کی شکار ہو گئے تو کیا وہ جیت نہیں جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس نے تو اپنا وعدہ پورا کر دینا ہے پھر تو. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جا، اکثریت تیرے اس میں آ جائے گی لیکن کچھ بندے میرے ایسے ہوں گے جن پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، اچھائی ہمیشہ کم تعداد میں رہی ہے. ٹھیک ہے، نیک بندے ہمیشہ فرام دا ڈے ون کم تعداد میں رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی حکمت ہے. کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ بالکل قادر ہے، لیکن کم تعداد میں. کیوں؟ تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ بھائی زیادہ تعداد میں تھے تو اس لیے تو غالب آ گئے، زیادہ تک کوانٹیٹی تھی اسی لیے تو پاور میں آ گئے، یہ نہ کہے. ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی جباریت، اللہ کی پاورفلنس جو ہے نا وہ ثابت ہو کہ قوت کیا ہے اللہ کی. دیکھو کم میرے بندے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا دھجی پرزہ اڑائے میں کافروں کا،
ہے نا. تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو یہ شیطان جو ہے فراق میں لگا ہوا ہے ابن آدم کے کہ کسی طرح سے اس کے جو ہے نا چال کو اچھا اس نے نیکی کا کام شروع کیا ہے, اس نے کلاس جوائن کرا ہے, تو اس کو ایسے لگاؤ, کچھ ایسے بہانے بناؤ, کام کا کچھ ایسا ذہن میں ڈالو, ٹھیک ہے, مزید کچھ ایسا کام لگا دو کہ جو ہے نا اس وقت نہیں بھائی اب تو یہ ٹائم میں کوئی اور کام کرتے ہیں, یہ ساری چیز بہت طریقہ اس کو آئے گا, بہت طریقہ سجھائے گا وہ, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے سترک رہنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ ہم کو اس میں شامل کر, کہ اللہ جس کو جو کم بندے تم بولا تھا نا اپنے اللہ پاک, اس کے جواب میں شیطان نے کہا تھا کہ یہ دیکھیے گا ہم تو پروف کر کے رہیں گے کہ ہم بہتر ہیں. تو اللہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اکثریت آ جائے گی تیرے اس میں, تیرے بہکاوے میں, لیکن کچھ میرے بندے ہوں گے, اے اللہ تو ان کچھ بندوں میں شامل کر لے, اے اللہ تو کچھ جو کم تعداد میں جو لوگ ہیں جو تیرے ہو کے رہیں گے, جن پہ شیطان کا بس نہیں چلے گا, اے اللہ تو ان میں شامل فرما لے, ٹھیک ہے. دعا کرنا ہے اور ساتھ کوشش بھی. بتایا تھا نا آپ کو کل کہ دعا پہ صرف آپ کو یہ نہیں رہنا ہے, مطلب جو بولتے ہیں کہ توکل صرف اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اپنے اعمال کے ساتھ بھی پروف کرنا ہے کہ یس اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ہاں اللہ کمزور ہیں ضرور, ہم اتنے بڑے ولی اللہ تو نہیں ہیں, بننے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. اے اللہ گر جا رہے ہیں بابر آپ اٹھا لیجئے, اے اللہ آپ ہی صحیح راستے پہ لگا دیجئے, اور آپ ہی توفیق دے دیجئے کہ مزید نہ گریں, یہاں تک کہ آپ کو چلنا آ جائے, سیکھنا آ جائے, چلنا صراط المستقیم پہ چلنا آ جائے, دوڑنا آ جائے, ٹھیک ہے. تو یہ بس آپ ہی کر سکتے ہیں. ہم آ گئے ہیں, ہم اس سیرت کے یہ کیا نام ہے اس صراط المستقیم پہ لگ گئے ہیں, اے اللہ تو آسانی فرما دے, اے اللہ اس پر ثابت قدم رکھ دے, ٹھیک ہے. دعا کرنا ہے اور ساتھ کوشش بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے. گر گئے کوئی بات نہیں, توبہ کر لیں گے, اٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ گرے تو گرے کے گرے ہی رہ گئے, ٹھیک ہے. مومن وہ ہے جو اپنی خطا پہ فوراً سے نادم ہو, اور اس کی نا کچھ بھی ہو, ذلیل ہونا پڑے تو ٹھیک ہے صحیح ذلیل ہو جائیں گے, بچے سے معافی مانگنا پڑے معافی مانگ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. سارے لوگوں کے سامنے اللہ کے لیے عزت پانا تمام لوگوں سے ذلیل ہونے سے زیادہ افضل ہے, ٹھیک ہے. مزہ آتا ہے مومن کو, ٹھیک ہے. اللہ کے لیے ذلیل ہونا نا, کسی اللہ کی وجہ سے ذلیل ہونا تمام لوگوں سے عزت حاصل کرنے سے زیادہ افضل ہے, ٹھیک ہے. وہ ذلیل ہونے میں اتنا لطف آتا ہے نا کہ چلو کم سے کم ذلیل ہو کے چلو دو ٹھو بات سن کے اللہ کے قریب تو ہو گئے, اللہ نے مان تو لیا, اللہ معاف کر دے گا نا, یہ والی بات ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ہے نا مان آتا ہے اندر سے. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا یہ جو ہے کیا نام ہے, اب اس کے متعلق سے چونکہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی بات ہو رہی ہے, تو قرآن حدیث میں جیسا کہ کیا اس کا تذکرہ ہے اور روشنی کیا دی گئی ہے اس کے اوپر ہم آپ کو جیسا کہ بولا تھا کہ بہت ساری احادیثیں ہوں گی جو میری نظر سے گزری ہے, اور جس کو ہم جو ہے سم اپ کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ. کہ آپ کو اب یہ جو ہے نا پڑھنے والے شخص کے بارے میں ہے, یعنی میرے لیے خاص طور پہ بول دے کہ ہم پڑھا رہے ہیں اس کے لیے کہ آپ لوگوں کا بھی یہ تو ارادہ ہونا چاہیے نا. ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے, ارادہ کیا رکھنا ہے, نیت خالص کر کے کیا رکھنا ہے ارادہ, کہ ہم اپنے تک رکھیں گے نہیں. سب سے پہلے تو اپنی ذات میں عمل کریں گے انشاءاللہ, اور پھر کیا ہوگا, پھر یہ ہوگا کہ بھائی بلغوا عنی ولو آیا, ٹھیک ہے, پہنچائیں گے اپنی جانب سے, اگر چاہے ایک ہی آیت ہوگی, ٹھیک ہے. ہم ایک آیت سیکھیں گے, سب سے پہلے اپنے عمل کریں گے, اور اس کے بعد اپنے ارد گرد جو بھی فیمیلز ہیں محرم ہیں ان کو سکھائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, جن پہ میرا اختیار ہوگا, ٹھیک ہے, تاکہ اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے جتنے لوگ تھے آس پاس میں ان پہ تو ٹرائی کیا تھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک بار نہیں کرتے رہنا ہے کوشش, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک بار میں کوئی چینج نہیں آ جاتی سب کی. ہو سکتا ہے کوئی انسان ایک بار میں بھی سن لے سمجھ جائے, ٹھیک ہے, لیکن سب کوئی نہیں سمجھ سکتا نا, تو کوشش کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. نا امید نہیں ہو جانا کہ بات اس کو تو سمجھاتے نہیں, بھوکاتے دماغ خراب کر دیا, نہیں, نا امید نہیں ہونا, اس کے لیے دعا کرنا ہے خیر کی, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کس لیول آف ایمان سے کمزور ہے وہ تو رب جانتا ہے نا. آپ کو اللہ نے ایمان مضبوط دے دیا تو آپ ہے نا زوم کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہم یہ ہو گئے کہ ہم تو بھائی سمجھ گئے, نہیں. اس کو اس لیول سے سمجھنا ہے, اس کی کمزوری کو سمجھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے کہ وہ پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ بیمار ہے اللہ کی نظر میں, ٹھیک ہے, میری نظر میں بھی. ہم اس کے لیے دعا کریں گے, ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے جو بیمار ہوتا ہے اس کو طاقت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آپ پھیلا رہی ہیں دین کا کام کر رہی ہیں تو آپ طاقت والی ہیں ایمان کی کمپیئر میں, ایمان کے مقابلے میں, آ رہی بات سمجھ میں. تو اگلے انسان کو بہت جو ہے نا معصوم سمجھنا ہے, اور بہت زیادہ پیشنٹ سمجھتے ہوئے اور بالکل بیمار سمجھتے ہوئے اس کے نا علاج کا یہ بندوبست کرنا ہے. اور علاج کیسے ہوگی, ایک بار دوا دے دیا ہو گیا, ایک بار دوا دے دیا ہو گیا, نہیں نا, کنٹینیوٹی کے ساتھ دوا دینی پڑتی ہے نا, احتیاط بھی کرنا ہوتا ہے ساتھ میں, ٹھیک ہے, لازماً. جب ڈاکٹر بول دیا کہ بھائی وہ سبزی نہیں کھانا ہے, یہ اس سے پرہیز کرنا ہے, تو پرہیز کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. صرف دوا سے کام نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. تو پتہ چلا عمل ساتھ میں, آپ کو فتنوں سے بچتے ہوئے, نیکی کرتے ہوئے, اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے, دعا بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. دوسروں کو پہنچانا بھی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اللہ آسان کرے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا الفاظ ہے جس کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو اپنے زبان میں, کہ جو شخص لوگوں کو مائل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے,
یعنی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر جو ہے نا قرآن کا درس وغیرہ یا جو کچھ بھی اگر دین کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا. تو عبرت حاصل کرنا چاہیے. میرے لیے سب سے پہلے میرے لیے اس میں عبرت ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم سیکھیں گے اور پھر دوسرے کو سکھائیں گے. دیکھیں آپ کو اتنا ڈر نہیں جانا ہے. دیکھیں آپ کو شیطان ہم کیا بولا، آپ کو ماڈرنائز ہو گیا نا، تو اب شیطان پتہ ہے کیا دماغ میں ڈالے گا، باپ رے اتنی بڑی سخت وعید ہے، باپ رے ہم تو نہیں کریں گے بابا، یہ میں ڈر لگتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، ہو گیا پھوس وہیں پہ، وہ اسٹاپ ہی تو کرنا چاہتا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کو حدیث نے ڈرایا ہے، مطلب یہ ہے کہ ڈر جائیے، بس رک نہیں جائیے بولا ہے حدیث نے. ٹھیک ہے، ڈریے، ڈر کے احتیاط کیجئے، رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، رکنا کبھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلنا ہے احتیاط کرتے ہوئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے نا یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آئندہ کسی کو بتائیں تو دل میں یہ نہ ہو کہ ہم نا میرے طرف میری بات مان لو، میری بات سن لو، میرے جمع ہو جائیں، اتنے سبسکرائبر ہو جائیں، اتنے لوگ مائل ہو جائیں، اتنا درس میں اتنے لوگ کاہے آتے ہیں اور کاہے نہیں ہو گئے. یہ ساری چیزیں نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو لا دے گا. اخلاص نیت کے ساتھ چلیے تو صحیح. دارالعلوم دیوبند جب جس وقت بنا تھا تو اس وقت صرف ایک استاد تھے اور ایک شاگرد، ایک پیڑ کے نیچے بس پڑھائی شروع کری تھی. آج دیکھ لیں دارالعلوم دیوبند کتنا بڑا مدرسہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ عزت دینے پہ قادر ہے، اللہ جو ہے وہ لانے پہ قادر ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا اور اس کے بعد فرمایا کعبہ جب بن گیا، اللہ نے حکم دیا تھا کعبہ بنانے کا، تو بولا کہ اے ابراہیم اذان دو. ٹھیک ہے، اذان دو. تو بھائی کیا اذان دیں اللہ پاک؟ تو بھائی لوگوں کو بلاؤ حج کی طرف، میرے حج کی طرف بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ آپ کو حکم مل رہا ہے اللہ کی طرف سے. ابراہیم علیہ السلام بہت ڈر گئے، بولا اے اللہ میں انسان ہوں، میں کس قدر چلا سکتا ہوں، تو ساری مخلوق کو آواز دینے کا حکم دے رہا ہے، میں کیسے بول سکتا ہوں؟ میرے سے یہاں 2 فٹ سے زیادہ اگر دور رہے گا تو لوگ نہیں آواز سنیں گے، میں کیسے؟ اب ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام بھی انسان تھے، نبی تو تھے لیکن انسان تھے نا، انسان والی عقل ہوگی نا. تو انہوں نے سوچا بھائی کیسے آواز جائے گی؟ تو اللہ نے کیا فرمایا انما علیک الاذان وانما علینا البلاغ. ٹھیک ہے، تمہارے ذمے ہے اذان دینا، تمہارے ذمے ہے اذان دینا، لوگوں کو بلانا، ہمارے ذمے ہے پہنچانا، ہمارے ذمے ہے لوگوں کو لانا. ٹھیک ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو اذان دی ہے، یقین کیجئے کہ ماں کے شکم میں جو بچہ تھا فٹس، اس تک بھی اذان کی آواز گئی ابراہیم علیہ السلام کی. اور چرند پرند جانور سارے کے سارے بیک وقت پوری دنیا سے یہ آواز آئی ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، کوئی شریک نہیں تیرے سوا، کوئی الہ نہیں. آدھی بات سمجھ میں؟ جو اتنا پسند آیا اللہ کو کہ نا جب مخلوق نے ابراہیم علیہ السلام کی اذان کے جواب میں یہ جواب دیا نا، تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو حج کا تلبیہ بنا دیا. اور آج بھی یہ دیکھ لیں کہ اب اللہ کے دربار میں جب جاتا ہے انسان تو یہ نغمہ پڑھتا ہے، یہ مطلب کہ یہ بات تلبیہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو لوگوں کو مائل کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اخلاص کیا ہوگی، نیت کیا ہوگی؟ بس اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ دین کا کام لے لے بس. ٹھیک ہے، اللہ اگر مجھ سے کر لے تو بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ کا بڑاپا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے جو میرے کو چن لیا. ٹھیک ہے، ورنہ میری اوقات کیا، بس اپنے آپ کو جھکے رہنا ہے. جتنا پھلدار درخت اتنا جھکنا ہے، جتنا علم آ جائے گا اتنا جھکنا ہے، تکبر نہیں. یاد رکھیے گا، دولت کا تکبر بہت چھوٹی چیز ہے، علم کا تکبر بہت بڑی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ابلیس کو جو ہوا تھا کیا چیز کا تکبر ہوا تھا؟ علم کا تکبر ہوا تھا. ٹھیک ہے، علم جو آتا ہے تو عمل آتا ہے نا پھر، تو علم کا ہی تکبر بہت خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم نہ کریں، نہ سیکھیں، نہ بتائیں، نہیں بتانا ہے. ٹھیک ہے، بی کاؤشیس ہو کے. ٹھیک ہے، بتانا ہے لیکن ڈوز اینڈ ڈونٹس کو دیکھ کے. ٹھیک ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ دیکھ کے چلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کون اصلاح کرے گا بھائی، کون سمجھائے گا کہ یہ کرو یہ نہ کرو؟ قرآن ہی حدیث سمجھائے گی نا. تو ہمیں اس پہلو سے لینا ہے جس پہلو سے حدیث کہہ رہی ہے. حدیث کس پہلو سے کہہ رہی ہے؟ بی کاؤشیس کے پہلو سے کہہ رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ سٹاپ ہو جاؤ ڈر کے مارے، نہیں، وہ تو پھر شیطان کو تم موقع دے دو گے. ٹھیک ہے، شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ وہ روک دے. ٹھیک ہے، بی کاؤشیس ہو کے، ٹھیک ہے، سترک ہو کے چلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حدیث کا مفہوم ہو گیا. اسی طرح سے آپ کو دیکھیں یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. ایک منٹ رکیے گا. دیکھیں دوسری حدیث ہے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، یعنی کسی کو موت آ جاتی ہے. من جاءہ الموت، کسی کو موت آ جاتی ہے، کس کنڈیشن میں؟ وہو یطلب العلم. ٹھیک ہے، کہ اس حالت میں کہ وہ علم کا طلبگار تھا، سیکنگ فار دا نالج. ٹھیک ہے، کام کیا کر رہا تھا؟ علم کا کام کر رہا تھا. ابھی یہ علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ علم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، علم دین جو ہے نا وہ علم ہے، یعنی ہر وہ کام جو آپ کے زندگی اور آخرت کو بنا دے، سنوار دے.
ٹھیک ہے، جو آپ کو اللہ کی رضا کا حصول کا سبب ہو، ٹھیک ہے، دیٹ از علم، ٹھیک ہے، وہ انفارمیشن جو آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دے، آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے شریعت کے اکارڈنگ، اور اور دنیا اور آخرت دونوں بن جائے اس سے، وہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون ہو سکتی ہے؟ العلم کون ہے؟ کچھ اندازہ؟ العلم جو ہے وہ القرآن ہے۔ کون ہے؟ القرآن ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو القرآن کو سیکھنے میں لگا ہوا تھا، ہے نا، کیونکہ آپ کو وہ کون ہے، ظاہر بات ہے، ہم کس سے سیکھیں گے؟ ساری چیزیں کس سے سیکھیں گے؟ قرآن سے سیکھیں گے۔ اچھا، تفسیر جو ہے، وہ سیرت جو ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن ہی کا تو خلاصہ ہے نا، قرآن ہی کو تو تفسیر سے ڈیٹیل میں بتایا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ٹیچر ہے نا، نبی کی حیثیت سے ٹیچر ہے نا، سکھا رہے ہیں نا، سمجھا رہے ہیں نا، تو وہی تو حدیث ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے، قرآن کا بریف ایکسپلینیشن، سمپل، ٹھیک ہے۔ تو ہم اصل میں کیا ہے ہماری بھائی؟ قرآن، ٹھیک ہے، یطلب القرآن، ٹھیک ہے، من جاءہ الموت، اگر اس کو شخص کو موت آ جاتی ہے اس حال میں کہ وہ کیا کر رہا تھا؟ قرآن کا علم سیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے سیکھے، کہیں جا کے سیکھے، سفر کر کے سیکھے، مدرسہ جا رہا ہے، کوئی بھی شکل ہو، نیت کیا ہے اور کام کیا کر رہا ہے؟ قرآن سیکھ رہا ہے۔ کیا کام کر رہا ہے؟ قرآن سیکھ رہا ہے۔ اچھا، یاد رکھیے گا، یہ قرآن سیکھ رہا ہے، پیچھے نیت ساتھ میں لگی ہوئی ہے، پیچھے نیت ساتھ میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن کی سیکھنے سے کی نیت کیا ہے؟ ہدایت، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن سیکھ کے واہ لوٹیں گے، حافظ ہو گئے ہم، میرے تو گھر میں کوئی خاندان میں حافظ نہیں تھا تو ہم حافظ ہو گئے، یا یہ کہ میرے خاندان میں تو کوئی عالم نہیں تھا تو ہم تو عالم ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، الٹا مارے گا اللہ تعالیٰ جتا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو علم سیکھنا ہے، ساتھ میں کیا ہے؟ اخلاص نیت کے ساتھ، وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اگر ایسا کرو گے، اخلاص نیت کے ساتھ قرآن کا علم سیکھو گے، اور بیچ میں اگر موت آ جاتی ہے ایسے شخص کو، اور اس کا ارادہ کیا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، اس سے سیکھنے سے، اس علم کو سیکھنے سے ارادہ تھا اس کا کہ وہ لیحیی بہ الاسلام کرے گا، یعنی اسلام کو اس علم کے ذریعے سے زندہ کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، یہ علم سے زندہ کیسے ہوگا اسلام؟ علم سے کیسے زندہ ہوگا؟ دیکھیں، اس کے لیے مثال ہم آپ کو دیتے ہیں۔ ایک شرابی تھا، وہ جو ہے بہت بڑا شرابی تھا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ جب جس کو توفیق دے دے، توبہ کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے اعلانیہ توبہ تو نہیں ہوتی نا کہ سب کو بتاتا چلے ڈھنڈورا پیتے چلے ہم توبہ کر لیا، ہم نہیں پیئیں گے آج سے شراب۔ دنیا کے بارے میں یہی، دنیا کو سب کو یہی پتا تھا کہ بھئی یہ پکا ایک نمبر کا شرابی ہے، لہٰذا جو یہ شرابی ہے سب کو یہ پتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ جو ہے وہ کس کو توبہ کی توفیق دے دے، اس نے بھائی ارادہ کر لیا پکا کہ وہ اب جو ہے شراب نہیں پیے گا۔ جب ہدایت دی اللہ نے، وہ بھائی توبہ کر لیا اس نے سچے، لیکن اس نے شراب خانہ جانا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ وہ جاتا تھا، اپنے حصے کی شراب لاتا تھا اور لا کے جو ہے نا گھر میں روڈ پہ جا کے گرا دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ بیوی اس کو بولتے بولتے تھک گئی کہ آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں، نہ آپ اس میں انوالو ہیں، آپ نے سچی توبہ بھی کر لی، لیکن پھر بھی دنیا کو موقع دیتے ہیں کہ آپ، دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ شراب خانے سے، ظاہر بات ہے سب کو یہی سمجھے گا، ٹھیک ہے، آؤٹ لک ہی سے سمجھے گا نا، تیور سے ہی سمجھے گا، دل میں تو نہیں جھانکنے جا رہا ہے اور آپ کے عمل کو تو نہیں دیکھ رہا ہے آ کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ تو، اور چھپا کے پھینکتا تھا، جو شراب تھی نا وہ چھپا کے پھینکتا تھا، دکھا کے نہیں پھینکتا تھا۔ تو جو ہے نا وہ شخص جو ہے نا خاموش رہتا تھا بیوی کی بات پہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے وہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے بولا بھائی اس جواڑی کا کون، یہ شرابی کا کون جو ہے نا جنازہ پڑھا ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا بہت عزیز بندہ تھا، اس کے جو ہے نا، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ سوچئے کتنا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے حصے کا گناہ اس نے نہیں کیا، وہ کیوں کر رہا تھا؟ بار اللہ کی شراب ڈال رہا تھا، اپنے حصے کا گناہ نہیں کرنا۔ ایک تو وہ باز ہو گیا، خود باز آ گیا، لیکن وہ جو ہے نا بوتل جو شراب کی وہ خریدتا تھا جس سے وہ گناہ کرتا تھا، وہ خرید کر اور اس کو یہ کر دیتا تھا اور یہ بولتا تھا کہ بھائی میرے حصے کا تو کم سے کم گناہ نہیں ہونا، میرے حصے کی تو ایک بوتل کی شراب تو یہ برائی میں نہ جائے نا، یہ والا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ، آپ کو ارادہ کہ ہم بھائی قرآن سیکھیں گے، ہم سیکھیں گے، سب سے پہلے کس کو سکھائیں گے؟ اپنی نفس کو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنی نفس کو اپنے اوپر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام نے درس دینے سے پہلے کیا ثابت کیا ہے کہ سی دس از واٹ اسلام از، اپنی پرسنالٹی سے، ٹھیک ہے۔ آپ پردہ 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 کرو، پردہ کرو، پردہ کرو، آپ 10 بار بولیں گی اور ایک بار شریعت کے اکارڈنگ پردہ کر کے دکھائیں گی نا، اس کا اثر ہی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے پرسنالٹی، سب سے بہترین تبلیغ کیا ہے؟ اپنی پرسنالٹی سے شو کرنا کہ سی دس از واٹ اسلام از، ٹھیک ہے۔ اپنی پرسنالٹی سے سب سے بہترین تبلیغ کا انداز یہ ہے، ٹھیک ہے۔ زبان سے ہی بولیں گے لیکن پہلا اسٹیپ یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر پہلا اسٹیپ نہیں لے سکتے، دوسرا لیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اپنے اوپر جو ہے نا عمل نہیں کیا تو لوگ تانا ہی دیں گے کہ تم خود عمل کرو نا پہلے, تب اس کے بعد بتانا, درس دینا دوسرے کو, بولتے ہیں نا لوگ, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے, سب سے پہلے لیحیی بہ الاسلام کیا کرنا ہے, اپنے اندر اسلام مر گیا تھا نا, مطلب اپنی زندگی میں ہم نے مار دیا تھا نا اسے, عمل سے برا کر کے یہ وہ کر کے شریعت بھول گئے تھے نا, اللہ کو بھول گئے تھے نا, گناہ میں انوالو ہو گئے تھے نا, نماز کی پابندی نہیں تھی نا, روزہ کی پابندی نہیں تھی نا, اسکول کی کلاس اور کوچنگ کے کلاسز کرنے میں آپ کو نمازیں اسکپ کی ہے نا, تو بھائی اب کیا ہو رہا ہے, اب قرآن آ رہا ہے, اب جو ہے اسلام زندہ ہو رہا ہے, روح پڑ رہی ہے اس میں, لہٰذا آپ سب سے پہلے ارادہ کیا ہے بھائی, اپنے اسلام کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا ارادہ, یہ ارادہ کر کے وہ سیکھ رہا تھا. اچھا وہ سیکھ رہا تھا یہاں بھی, اور پھر اس کے بعد یہ بھی ارادہ تھا کہ ہم جب سیکھ لیں گے انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ بتائیں گے, یہ نہیں کہ جب پہلے اپنے سیکھ لیں گے تب بتائیں گے بعد میں, نہیں, ساتھ ساتھ چلے گا, خود عمل کیا ویسے ہی دوسرے کو بھی بتایا, ٹھیک ہے. اس کا کوئی دوسرا مہورت نہیں نکلے گی کہ دوسرے کو بتائیں گے وہ بہت بڑے عالم ہو جائیں گے, تب جتنا سیکھنا ہے عمل کرنا ہے, دوسرے کو بتانا ہے, ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ چلے گا. تو لیحیی بہ الاسلام کی دو کیفیت ہو گئی, ایک کہ وہ خود اپنی ذات میں وہ زندہ کر رہا تھا اسلام کو, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو, ارد گرد لوگوں کو, ٹھیک ہے, ارد گرد لوگوں کو. کوئی آپ کو جو ہے نا وہ بہت بڑا ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے لوگ, شیطان یہی دکھاتا ہے, بڑا لمبا تیر مرواتا ہے, وہ اتنا بڑا جو ہے نا, وہ یار کیوں جا رہے ہو اتنا سفر کر کر کے دور میں, ارد گرد تمہارے نہیں ہے کیا, تمہارے گھر میں تم نے پہلے کام کرا, تم نے اپنی بیوی بال بچوں کو سکھایا, پہلے اپنے ماں باپ کو سکھایا, بھائی بہنوں کو سکھایا, اپنے دوست کو اقارب کو سکھایا, جس پر تمہارا بہت زیادہ اختیار تھا, جو تمہارے سب سے زیادہ کلوز تھے, تم نے اس کو تو سکھایا نہیں, اور تم تیر مارنے چلے گئے دوسرے دم, وہ فلاں جگہ جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, کرو نا وہ بھی, ہم اس کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں بھائی, وہ بھی اچھا کام ہے, اللہ اس کو بھی قبول کرے, لیکن اس میں زیادہ اسپیڈ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اگر یہ اسٹیپ لیں گے تو زیادہ, اور یہی کرنے کا ہے, حق یہ ہے کہ پہلے اپنے لوگوں کو سکھایا جائے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کو یہ ارد گرد لوگوں کو سکھانے کا ارادہ تھا, اس کو اپنے بھی چینج ہونے کا ارادہ تھا, اسلام کو زندہ کرنے کا ارادہ تھا. تو پھر کیا ہوگا, پھر فرمایا کہ اگر اس کو اس حالت میں موت آ جاتی ہے, اس ارادے کے ساتھ وہ علم سیکھ رہا تھا اور نیت یہی تھی, اور اس بیچ میں اس کو موت آ جاتی ہے, ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا, فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ, تو اس کے مابین, یعنی اس شخص کے مابین جو مر گیا ایسی حالت میں, اور انبیاء کے مابین, ان کے درمیان میں, اس شخص اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں, آخرت میں, جنت میں, فی الجنہ, جنت میں, درجۃ واحدۃ, صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے نا, کتنی بڑی بات ہے. بتائیں, اب بتائیں آپ کو, آپ بتا دیجئے کہ میرا 100 کلاس موٹیویشن کا میری زبان میں, اور حدیث صرف ایک, کون مقابلہ لے جا رہا ہے, کون بازی لے جا رہا ہے, حدیث لے جا رہی ہے کہ نہیں لے جا رہی ہے, بتائیں. تو اسی لیے بولتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے بہتر آپ کو کہیں موٹیویشن نہیں مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. جو حوصلہ قرآن اور حدیث نے بڑھایا ہے, کوئی نہیں پیدا ہو سکتا ہے, کوئی بھی نہیں جو ہے نا وہ نا اپنی زبان سے, اپنے لیکچر سے, اپنے وہ ساری چیزیں, کچھ نہیں, موٹیویشنل اسپیکر, ساری چیزیں ایک طرف ہو جائیں گی اگر وہ قرآن حدیث سے نہیں بول رہے تو, ٹھیک ہے. قرآن حدیث سے ریفرنس ہو کے بول رہے ہیں, اس کا ایگزامپل دے کے بول رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے, پھر تو اثر ہے ہی ہے. لیکن وہ جو اور سارے موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوتے ہیں, بہت سارے ہندو بھی ہوتے ہیں, سارے لوگ ان کو بھی سن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کاہے کو سن رہے ہو یار, سب سے بہترین موٹیویشن تو تمہارے پاس ہے موجود, تم اس کو پڑھو نا اخلاص کے ساتھ, دیکھو تمہیں کیسے موٹیویشن ملتی ہے, تمہارے دل میں ڈال کے جائے گا کوئی, تمہیں اندازہ بھی نہیں, یار ہمیں ابھی یہی سوچا تھا, ایک دم سچ میں یہی بات نکل گئی قرآن میں, یار یہ ابھی تو ہم یہی سوچ ہی رہے تھے, ایک دم جسٹ ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی بات کر رہا ہے ہم سے. لیکن تم ارادہ تو کرو پہلے, اس نیت سے آؤ تو اللہ کی طرف, اللہ تو بلا رہا ہے, اللہ تو ہر وقت ہے, اے میرے بندے آ جا, اے میرے بندے آ جا, لیکن موت سے پہلے, موت کے بعد پھر نہ دکھانا منہ کہ ہے نا میرے کو ایک بار موقع دے دیجئے, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ ہوگا کیا, انبیاء علیہ السلام کا جو درجہ ہوگا نا جنت میں, اس سے ایک درجہ نیچے اس کا جنت کا اس میں درجہ ہوگا. سوچ لیجئے کتنا مقام ہے. اچھا یہ کیوں مقام ہے, یہ مقام کیوں ہے, کچھ اندازہ ہے یہ مقام کیوں ہے؟ ابھی بتایا نا, کام کیا کر رہا ہے وہ, قرآن سیکھ رہا ہے. اخلاص نیت تو ہے ہی ہے, اخلاص نیت تو ہے ہی ہے, لیکن اخلاص نیت اپلائی کس پہ ہو رہی ہے؟ اخلاص نیت تو اور بھی کام پہ ہوتی ہے اپلائی, اور بھی عبادت پہ ہوتی ہے, نماز پہ بھی ہو رہی ہے, اور بھی چیزوں پہ ہو رہی ہے. اصل میں قرآن سیکھ رہا تھا, اصل میں قرآن سیکھ رہا تھا اخلاص نیت کے ساتھ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھیے گا, قرآن اتنی افضل ترین چیز ہے کہ جو کوئی اس سے جڑے گا نا, اللہ اس کو افضل کر دے گا, ٹھیک ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ٹھیک ہے. آپ اسی لیے ہم بابا بولتے ہیں نا کہ آپ کو ہم اپنے اس پر رکھ کے نہیں بولتے, ہم آپ کو بولتے ہیں آپ ہے نا جو بولتے ہیں نا کہ تلی دبا کے دل سے, انشاءاللہ اللہ آسان کرے. شیطان تو لگا ہی رہتا ہے, اللہ آسان کرے, بس میری دعا ہے آپ سب کے ساتھ کہ اللہ آسان کرے, اللہ شیطان کے تمام فتنوں سے آپ کے دل دماغ کو پاک کرے. آپ کے جو بھی بدزنی ہوتی ہے, جو بھی بدگمانیاں ہوتی ہیں, جو بھی نیگیٹو خیال آتے ہیں, شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, بالکل شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اللہ بس دور کرے, اور اللہ ثابت قدم رکھے نیکی پر اور
اخلاص کے ساتھ جو ہے نا صراط المستقیم پہ آمین. میری دل سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ دعا کے لیے کہتی ہیں نا, ہم ضرور دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ بھی جو ہے نا, ہم بھی محتاج ہیں آپ لوگوں کے دعا کے, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ بھی جو ہے نا میرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے یہ قرآن کی وجہ سے کتنا بڑا مقام ہے, ٹھیک ہے. ایسے بہت ساری حدیثیں ہیں, لیکن ہم آپ کو چند ایک ہی حدیث بتا پائیں گے, کیونکہ ظاہر بات ہے سب کو کور کرنا مشکل ہے. تو ایک یہ حوصلہ ملا, کتنا بڑا حوصلہ ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ آپ کو جو قرآن اور حدیث سے نہ جڑا, تو بتائیں کہ اس کی زندگی کیسی غارت ہے, بتائیں کہ اس کو کیسے پھر وہ کیوں نہ کرے ہائے ہلا کہ بھائی ایسے کاہے ہو گیا, ویسے کاہے ہو گیا, ٹھیک ہے. موٹیویشن اس کو ملتی ہے, دکھ درد سب کے ساتھ ہے, ایسا نہیں ہے. مومن کو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, سب کو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مومن کو تو اور آزمایا جاتا ہے کڑا, لیکن مومن جو ہے بڑا اطمینان کے ساتھ چلتا ہے. وجہ کیا ہے بھائی, قرآن والا ہے, وہ قرآن والا ہے, وہ قرآن پر ایمان رکھ رہا ہے, وہ قرآن کے وعدوں پر ایمان ہے اس کا, ٹھیک ہے. اور وہ جو دوسرا جو ہے وہ جاہل جو ہے, وہ جس نے قرآن کا علم نہیں سیکھا, ٹھیک ہے, صرف زبانی لا الہ الا اللہ کرا, تو اس کو کیا بھائی, وہ ہائے اللہ تو کرے گا ہی, ٹھیک ہے. میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, فلاں ایسے کیوں ہو گیا, یہ ایسے کیا ہے, کہہ نہیں ہوا, اس میں ایسے نہیں ہے, ایسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا, ٹھیک ہے. اپنی کھوپڑی چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ اللہ آپ کا محتاج ہے, معاذ اللہ جو ہے نا, اللہ آپ سے ہم سے جو ہے نا پوچھ کے کرتا کہ مشورہ دے دو بھائی ذرا سا, ٹھیک ہے. تو یہ سب بیکار باتیں ہیں. تو یہ آپ کو دیکھیں کیسے حوصلہ مل رہا ہے. اچھا, ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے کہ آپ کو جب تک کوئی جو ہے نا اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا, مطلب اللہ کی راہ میں, وہ اللہ کے کوئی بھی کام میں نکلے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو پڑھنے کے بھی آ گئی بات, ٹھیک ہے. اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کی تو آپ کو حدیث صاف طور پہ ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا. اچھا, اللہ کی راہ میں نکلنے والے کے بارے میں لوگ بول دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والا یعنی چل کے جاؤ. بھائی ٹھیک ہے, چل کے جاؤ, بالکل درست ہے, چل کے جاؤ, وہ آپ کو اس میں شامل ہے, کیونکہ راہ ہے تو بھائی ظاہر بات ہے, راہ کا الفاظ ہے, جو سبیل ہے تو سبیل کا مطلب راستہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو چل کے جانے والی تو بات ہے. لیکن یار اپنے ظرف سے اللہ کے ظرف کو نہ تولو, ٹھیک ہے. اللہ المغنی, ٹھیک ہے, اللہ بہت بڑا, اللہ کا خزانہ بہت بڑا, ٹھیک ہے. تو تم جو ہے یہ سوچ رہے ہو کہ میرے کو تو راستہ نہیں ہے. اب جو بتائیے کہ جس کا پیر ہی کوئی نہیں ہے, پیر کٹ گیا ہے, تو وہ تو چلنے سے رہا, تو بھائی اس کو تو ملے نہیں اگر ثواب, یہ دیکھا جائے تو لمٹ کر دیا جائے تو نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ معاملہ ہے جس کے خزانے میں ہی کوئی کمی نہیں. تم ارادے کے ساتھ بس علم سیکھو نا انشاءاللہ. تو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں علم کے لیے نکلا, علم کے حصول کے لیے, اور نیت بھی درست تھی اس کی, تو وہ آپ کو جب تک واپس نہیں آ جاتا, اگر بیچ میں موت آ جاتی ہے, چاہے وہ کسی وجہ سے بھی موت آئے, ٹھیک ہے, اچانک موت آ جائے, اس کی نیچرل موت ہو, کوئی مار دے, کوئی ایکسیڈنٹ, واٹ ایور, ٹھیک ہے, کریش ہو جائے پلین, واٹ ایور, ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا, نیت صرف آپ کو علم سیکھنے کی تھی, یہ نہیں کہ ہم کو نا چکلس بازی گھومنا تھا, وہاں پہ جائیں گے تو وہ سیکھ بھی لیں گے اور وہاں سے گھوم بھی لیں گے, ٹھیک ہے, وہ والی بات نہیں. دوسری کوئی بھی اچھا ارادہ بھی دوسرا نہیں تھا, ٹھیک ہے. صرف نیت یہ تھی کہ ہمیں دین سیکھیں گے, ٹھیک ہے, علم سیکھنے کے لیے وہ گیا تھا, لوٹا نہیں تھا واپس. اس بیچ میں اس کو موت آ گئی. موت چاہے جیسی شکل کی بھی آئے, وہ کیا ہے, شہید ہے, ٹھیک ہے, شہید ہے. اور شہید کے بارے میں بولا گیا ہے کہ آپ کو وہ اس کے لیے جنت سیلڈ کر دی جاتی, پیک, ٹھیک ہے. شہید کے بارے میں دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. صرف قرض نہیں معاف ہوتا ہے, تو وہ جو ہے کیا نام ہے, ادا کرنا ہوتا ہے. جو وارث رہ گئے نا دنیا میں, وہ ان کو ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے شہید ہے. اب یہ علم کی راہ میں نکلنے والا, تو لوگ یہ لمٹ کر دیتے ہیں بھائی کہ علم کی راہ میں جا کے نکل کے جانا ہوگا تو پھر یہ حدیث پہ عمل ہوگا. تو ایسا نہیں ہے, بالکل یہ افضل ترین لوگ ہوں گے. جائیں گے تو بالکل ظاہر بات ہے, چل کے جا رہے ہیں تو چل کے جانے میں محنت ہے, ساری چیزیں ان کا اجر ہے, بالکل وہ اس میں شامل ہیں. لیکن وہ جن کے پاس پیر نہیں ہے, یا یہ کہ عورتوں کو تو بھائی منع مطلب کرا گیا ہے نا کہ احتیاط کرنے والی بات, ٹھیک ہے. تو اکثر جو ہے نا عورتیں نہیں, بعض بالکل ہی نہیں نکلتی, ٹھیک ہے. بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی کچھ ہے وجہ, ٹھیک ہے. تو وہ شوق رکھ رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے, گھر میں اگر کوئی اس کو پڑھا رہا ہے, یا پھر گھر سے وہ ہے نا, دیکھیں نا یوٹیوب تو کتنی اچھی پوری آپ کو یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے. اگر اسے ہم حاصل کرنا چاہیں نیکی تو ٹھیک ہے, تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں, تو ہم گھر بیٹھے بیٹھے, تو کیا ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ کیا ہمیں موت آئے گی تو ہم اس میں شامل, بے شک شامل ہوں گے, ٹھیک ہے. اللہ کا ظرف بہت اونچا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے ظرف کو جو ہے نا اپنے ظرف سے نہ تولیں, ٹھیک ہے. ہم سوچتے ہیں کہ 2 روپیہ دیا تو 2 روپیہ گھٹ گیا, اللہ کے یہاں ایسا معاملہ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. نیکی کر دریا میں ڈال, بھول جائیے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ معاملہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی دینے سے, ٹھیک ہے. تو وہ یا تم اپنی وہ کاؤنٹنگ والا پروسیس بھول جاؤ, ٹھیک ہے. تو ضرور ایسے لوگوں کو بھی شامل کرے گا اللہ تعالیٰ, اور ان کو موت آئے گی تو وہ شہید میں شامل ہوں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہم یہی بات بولتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے جو ہے نا یہ گرہ باندھ لینی ہے کہ اب تک کی رہتی حیات, آج آپ انمیرڈ ہیں ماشاءاللہ, بہت ساری میرڈ بھی ہوں گی اور بال بچے دار ہوں گی, تو یہ جو ہے کیا نام ہے,
جو جس لیول پہ بھی پہنچا ہوا ہے، اگر کوئی بیٹی کی شکل میں ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی ماں کی شکل میں ٹھیک ہے، بہو کی شکل میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو جس مقام پہ بھی ہے، جب جاگے تب سویرا والی بات ہو گئی۔ اب بھیا اب کیا کرنا ہے، رہتی حیات تک جتنی بھی دن باقی ہیں زندگی کے، بھائی ہم کیا ہیں، میرا نام کیا ہوگا، میرے ٹائٹل کیا دیا جائے گا، اہل القرآن، ٹھیک ہے، ہم کیا ہیں بھائی، تم کیا کر رہی ہو، تو قرآن سیکھ رہے ہیں، تم کیا کر رہی ہو، ابھی کیا پڑھائی میں کر رہی ہو، تو قرآن سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے، اس میں کیا ارادہ ہے، تو قرآن سے مشورہ کر کے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو دل دماغ میں بسانا ہے، اور صرف دل دماغ میں بسانا نہیں بلکہ ہیبٹ اگر بنے گی کوئی چیز کی تو دل دماغ میں بستی ہے کوئی چیز ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ انسان کوئی ہیبیچویٹڈ ہو جاتا ہے کسی چیز کا، ٹھیک ہے، لگنا پڑتا ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے قرآن کو سیکھنے سکھانے کا معمول بنانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ گرہ میں مان لیجئے کہ نا وہ مطلب ہم کو رہتی حیات تک، چاہے ہم کسی فیز میں بھی ہو جائیں، چاہے بیوی بن جائے، بیٹی ہوں، چاہے وہ کل ہو کے ماں بن جائیں، واٹ ایور اسٹیج پہ، کیا قرآن سے کبھی تعلق چھوٹا ہے مسلمان کا؟ کیا بتائیں آپ کو، آپ کا یہ ایمان ہے نا کہ آپ کو نماز کبھی چھوڑنا ہے؟ نہیں چھوڑنا ہے نا۔ کیا یہ ہے کہ بیوی بن جاؤ گی تو نہیں نماز پڑھنا، یا یہ کہ ماں بن جاؤ گی تو نہیں نماز، معاف ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ تو قرآن کا بھی یہ فرض ہے، اصل میں یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ قرآن فرضی کوئی نہیں سیکھنا، حالانکہ سب سے افضل ترین اور سب سے پہلا فرض ہے قرآن کو سیکھنا، نماز سے بھی پہلے افضل ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ بتائیں کہ قرآن آپ کو سیکھا نہیں، تلاوت آپ نے کیا نہیں، آپ کو نماز کیا پڑھیے گا جی بتائیے؟ ٹھیک ہے، تو پتا چلا ساری چیز کا لنک کس سے ہے، قرآن کے علم سے ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا۔ ظاہر بات ہے تلاوت سیکھا تو نماز آ گئی، اب پھر اس کے بعد نماز کو سمجھنے کا طریقہ آئے گا تو وہ ہم قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا انشاءاللہ۔ لیکن لنک کس سے ہے، اسٹارٹ بنیاد کہاں سے ہو رہی ہے، قرآن سے ہو رہی ہے۔ تو پتا چلا کہ قرآن سب سے پہلا فرض ہے، ٹھیک ہے، نماز سے بھی پہلے جو ہے نا قرآن کو سیکھنا پڑے گا، تب اس کے بعد نماز بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ دماغ میں بس بتا دیا یہ 5 فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کے لیے ٹائم نکال لو، نہیں، یہ سب سے پہلے نمبر پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، 5 وقت تو کرنا ہی ہے، وہ اس کو بھی نہیں آپ نیگلیکٹ کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی دماغ میں ڈالنا ہے اور آج سے نا سمجھانا ہے دماغ میں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالنی ہے کہ ان کے دماغ میں وہ آلریڈی دماغ میں یہ بیٹھا رہے، وہ پیدا ہو تو یہی درس ان کو ملے کہ بھائی یہ سب سے پہلا فرض کیا ہے، بھائی قرآن سیکھنا، سب سے پہلا فرض کیا ہے، قرآن سیکھنا، ٹھیک ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حدیث ہے کہ علم کی طلب کیا ہے، تمام مسلمانوں پر کیا ہے، عاقل اور بالغ، 2 شرط ہے، عقل والا ہونا اور بالغ ہونا، یعنی اتنا شعور ہو جانا کہ وہ اس کو سمجھ میں آ سکے، کچھ جان مطلب پڑھنے لائق ہو جائے، تو بھائی اس کو کیا ہو گیا، فریضہ ہے، ٹھیک ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب حدیث کہہ دیے تو پھر اپنی کھوپڑی کیا لگانا، ٹھیک ہے، فرض ہے، بہت بڑا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور بہت بڑی سختی سے پکڑ ہے، اور میرے خیال سے نماز سے بھی زیادہ سختی سے پکڑو، کیونکہ نماز ہی کوئی نہیں مکمل ہوگی قرآن نہیں سیکھا تو۔ آپ بتائیں نا کہ تلاوت آپ کو نہیں آتی، قرآن کیسے آپ صحیح کیجیے گا، تجوید آپ کو صحیح نہیں آ رہی ہے، قرآن آپ کی صحیح نہیں ہے، نماز آپ کی کیسے صحیح ہوگی، آپ یہ بتا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے قرآن کو سمجھا کوئی نہیں ہے، آپ یہ بتائیے کہ نماز کی روح کہاں سے آئے گی، آپ کو کیسے پتا چلے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہوگا؟ کیا پورے نماز میں کبھی یہ کیفیت آتی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو یہ بھی خیال ہے کہ کس کے سامنے کھڑے تھے، کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، السلام علیکم تک ختم کر دیا، کچھ بھی نہیں پتا، تو ایسی نماز کیوں نہ پھر برائی کی طرف مائل ہو انسان، ٹھیک ہے، نماز کی روح ہی نہیں برقرار رکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز کی روح کیوں نہیں برقرار ہوئی، 2 وجہ ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1 گناہ سے نہ بچے، اور دوسرا یہ کہ جو کام کرنے کا تھا وہ کرا نہیں، اس کو ہم وہ لیول سے نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے قرآن جو ہے نا بہت ضروری ہے سیکھنا، اور اس کا لیول ہوگا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گی چیزیں، ٹھیک ہے، پہلے تلاوت سیکھیں گے، اس کے بعد تجوید، وہ ساری چیزیں سیکھیں گے، اس کے بعد سمجھنا سیکھیں گے، اسی لیے جو ہم قرآن کلاس بھی جو ہے نا وہ گرامر کا کلاس، لینگویج سکھاتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا میرا کلاس چلتا ہے، اگر کوئی انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ہم ایک بیچ اور سٹارٹ کرنے کا ارادہ ہے میرے کو رمضان بعد انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی بھی آپ کو انٹرسٹڈ ہیں کہ گرامر سیکھنے کا شوق ہے، جن کو لینگویج سیکھنے کا، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے کسی کا جو آپ کو زبان ہے وہ جب تک نہیں سیکھیں گے آپ کو نہیں سمجھ میں آنے والی ہے، ٹرانسلیشن میں وہ بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے MA BA پار کیا ہے اور پڑھا ہے، اور آپ کے اندر یہ اتنی ٹیلنٹ تھا کہ آپ نے جو ہے نا یہ ساری چیزیں عبور کی اور اچھے نمبرز لائے، تو اللہ پاک پوچھے گا کہ تجھے کو MA BA پڑھنے کی توفیق تھی، تجھے یہ توفیق نہ ہوئی کہ کبھی قرآن کا جو ہے نا زبان کو بھی سیکھتی، کبھی یہ بھی کہ اپنے نبی کی زبان کو بھی سیکھتی، تجھے یہ محبت نہ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ہم یہ قرآن، آپ سمجھ لیں کہ یہ سفر جو میرا شروع ہوا ہے قرآن کا، یہیں سے شروع ہوا ہے کہ قرآن کلاس جو ہے نا ہم سٹارٹ کیا تھا گرامر سے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن گرامر جو ہوتی ہے میری گرامر کلاس کی جو ہے نا فی ہے، باقی سارے کلاسز میرے فری آف کاسٹ ہیں، فی سبیل اللہ، صرف قرآن کی گرامر کی جو کلاس ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اس کے امپورٹنس کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا اس کے لیے فی رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی فی 500 لگتی ہے پر منتھ، تو وہ
اس کے علاوہ تمام جو ہیں وہ سارے کلاسز فری آف کاسٹ ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ضرور کلاس کیجیے. جو گرامر کلاس کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں گی تو ان کے دل سے پوچھیے گا کہ آپ کو بس وہ گرامر کلاس کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن سے کیا شغف ہوتا ہے, قرآن سے کیسے انسان جو ہے نا وہ ٹوٹ کر محبت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انسان اس کی زبان کو نہ جانے. آپ ہم ابھی آپ کو بتانے لگے آپ سے انگلش میں, اور یہاں پہ آپ لوگ کو انگلش آتی نہیں, اڑیا میں بتانے لگے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا سمجھ میں نہیں آئے گا نا. ٹرانسلیٹر ایک کھڑا کر دیں کہ اڑیا جو جانتا ہو اور آپ کو ہندی کر کے بتائے. ایک بار ہم بول رہے ہیں, وہ ٹرانسلیٹر ہندی کر رہا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ سمجھ رہی ہیں, وہ مزہ ہے. یا پھر آپ کو اڑیا ڈائریکٹ آتی ہو, وہ مزہ ہے. ہم اڑیا بول رہے ہیں, آپ ڈائریکٹ سمجھ رہی ہیں, وہ مزہ ہے. بتا دیں آپ, ٹرانسلیٹر والا زیادہ مزہ ہے کہ اپنے ڈائریکٹ جو سیکھ رہے ہیں وہ مزہ ہے. ٹھیک ہے, تو بعض دفعہ جو ہے نا آپ کو جذبات کی کوئی الفاظ نہیں ہوتے, ٹرانسلیشن بھی جو ہاتھ اٹھا دیتی ہے, ترجمہ جو ہے نا بولتی بھائی ہم سے نہیں ہو پائے گا, ہم سے نہیں ہو پائے گا ترجمہ. بھائی یہ بس فیلنگ ہے, بس یہ سمجھ ہی سکتا ہے انسان کی کتنا زیادہ یہ وزنی آیت ہے, کتنا زیادہ اس میں سٹریس ہے, کتنا زیادہ اس میں فورس دیا گیا کہ ہر حال میں بچو, ہر حال میں بچو, ہر حال میں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ٹھیک ہے, وہ گرامر والے سمجھ سکتے ہیں, ٹرانسلیشن والے نہیں سمجھ سکتے. تفسیر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تفسیر ٹرانسلیشن چھوڑ دیں, نہیں, اس کو بھی لے کے چلنا ہے. لیکن یہ سوچنا کہ قرآن کو ہم سمجھیں گے تفسیر اور ٹرانسلیشن سے صرف, یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے, تفسیر اور ٹرانسلیشن ہیلپ ضرور کرے گی, لیکن نمبر 1 پوزیشن پہ کیا ہے کہ آپ اس کی لینگویج کو سیکھیں. کسی بھی بات کرنے والے کی لینگویج کو آپ کو جب کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کیا سمجھیں گی. ٹھیک ہے, آپ کو جب بات کرنے والا دوسرے لینگویج میں, انگریز کی بات سمجھ پاتے ہیں, نہیں سمجھ پاتے, کیوں, کیونکہ لینگویج نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو یہی وجہ ہے. تو ہمیں لینگویج سیکھنا ہوگا تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ بات کرنے والا کیا کہہ رہا ہے. اچھا, یہ بات کرنے والا کون ہے, یہ متکلم کون ہے, اللہ ہے نا, اللہ کا الفاظ ہے نا, کلام اللہ, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے بولا ہے اسے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ بات کر رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے میرا دل کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ کیفیت کیسے ہو, کیسے پتا چلے کہ قرآن بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سمجھ میں آئے گا تب نا. ٹھیک ہے, تو ہم سمجھ میں آنے کو لگا دیا کیا چاہیے, قرآن تفسیر ٹرانسلیشن, بس اسی پہ لگا دیا, کریں اس کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن گرامر سے جو بات سمجھ آئے گی وہ تفسیر اور قرآن ٹرانسلیشن بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ آپ کو ہیلپ کرے گی ڈیپ اور ڈیپ جانے میں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے تلاوت کے بعد, تجوید سیکھنے کے بعد, سیکنڈ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ آپ کو گرامر لینگویج سیکھنا قرآن کی. ٹھیک ہے, تو اس پہ میرے کلاسز ہوتے ہیں. بہرحال, تو یہ شہید کا جو ہے نا مقام ہے, اس کو درجہ ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے نا کیا نام ہے, اللہ کی راہ میں لگا ہوا تھا. تو اگر ہم لوگ بھی جو ہے یہ ارادہ کریں انشاءاللہ, اور بھلے سے ہم نہیں جاتے ہیں باہر, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم پردے کا خیال کرتے ہیں. اگر ہمیں گھر بیٹھے چیز مہیا تو ہم کیوں جائیں بھائی, کیوں جائیں. ٹھیک ہے, ہمیں وہ جو ہے نا جب مجبوری ہوگی, کوئی نہیں پڑھانے والا کہیں, بہت جیسے پہلے زمانہ تھا وہ تھی, ایک دور تھا. اب تو بھائی ڈگی علم کی بات ہے, ایک کلک کرو سرچ آ جاتا ہے, ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل میں ہماری بدماشی ہے کہ ہم جو ہے نا نیٹ کو غلط طریقے سے استعمال کیے ہوئے. ٹھیک ہے, یہی نیٹ سے انسان بہت سارا اچھائی کا بھی کام کر سکتا ہے. تو یوٹیوب ایک فیملی ہے, یونیورسٹی ہے, گھر بیٹھے انسان بہت ساری چیزیں اس سے سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر گھر بیٹھے چیزیں مل رہی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں, اور یہاں تک کہ ہم سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, میری شادی بھی ہوگی, میرے بچے بھی ہو گئے, تو بھی ہم سیکھ رہے تھے, ایک ہی آیت سیکھ رہے تھے ہر دن, لیکن سیکھ رہے تھے. ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹہ جو تو نے دیا تھا اس میں اللہ ایک ہی منٹ صحیح لیکن ہم لگایا تھا تیرے قرآن کو سیکھنے میں, یہ کہہ سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کیفیت کے ساتھ چلیں گے پوری زندگی تو اس حدیث پہ ہمیں بھی اجر ملے گا انشاءاللہ, ہم بھی شہید میں کاؤنٹ ہوں گے انشاءاللہ. سب چاہتے ہیں نا. اچھا بتائیے کون نہیں چاہتا ہے, ہم سوچتے تھے کہ ہم میرے کو خواہش ہے, اب بتائیے کہ کون نہیں چاہتا ہے کہ میرے کفن کو بھی کچھ نہ ہو. سب کوئی چاہتا ہے نا کہ میرے کفن کو بھی کچھ نہ ہو, میرا کفن بھی میلا نہ ہو, ہم تو گلے سڑے ہیں ہی نہیں, میرا کفن بھی کچھ نہیں ہو. سب کوئی چاہتا ہے نا. قرآن کی یہ قبر سے کتنا خوف آتا ہے, گلا سڑا جو مردہ دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے, بالکل طبیعت گھن جاتی ہے, اور پھر ایک ڈر بھی خوف آتا ہے نا کہ کیسے کیڑا کھا لیا, ساری چیزیں ہے نا, سب کو لگتا ہے نا. تو بتائیے کہ آپ کو شہید جب مریں گے ہم انشاءاللہ, شہید جب مریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کی برکت سے اللہ چاہے گا تو پھر ہمارے جسموں کو بھی ایسے ہی رکھے گا صحیح سلامت انشاءاللہ. مثال ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, تو دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے, دعا کرنا ہے, لیکن ساتھ میں کیا ہوگا, پہلے کیا ہوگی, کوشش, اخلاص نیت کے ساتھ. یاد رکھنا ہے, اخلاص نیت, کوشش پلس دعا. ٹھیک ہے, اور اس دعا پہ اور یہ ساری چیزوں پہ توکل کیا ہوگا, اللہ پہ. ٹھیک ہے, کہ میری اخلاص نیت, میری کوشش, میری دعا قبول جب ہوگی جب اللہ چاہے گا. ٹھیک ہو گیا, کامیاب جب ہوگی جب اللہ چاہے گا.
چلیں 12 بج گیا یہاں پہ. مزید اور بھی بہت ساری پیاری پیاری حدیثیں ہیں اور ہم آپ سے چاہیں گے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں, تو ٹائم آپ کو لگے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, کچھ ڈیز لگیں گے. تو ہم بہت امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے گا, اور آپ لوگ جو ہے نا بور والی جو کیفیت ہے, شیطان اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہم شیطان سے ڈرتے ہیں, ہم آپ لوگوں پہ بدزن نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگوں سے کے دل کے ارادے سے. یقیناً آپ لوگ اخلاص نیت کے ساتھ آئی ہوں گی, لیکن جیسا کہ ہم اسٹارٹنگ میں بولا کہ شیطان جو ہے وہ ابن آدم کا کھلا دشمن ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ نا اپنا وہ سور پھونکنا والی بات کرے گا, ٹھیک ہے. تو ہم اسی کو ڈرتے ہوئے نا ہم یہ بات بار بار بولتے ہیں. ہم آپ لوگوں سے بدزن نہیں ہے, بدگمان نہیں ہو رہے ہیں, بالکل آپ لوگوں کی اخلاص نیت اللہ قبول کرے, ٹھیک ہے. اگر کچھ قدورت ہے اللہ دور کر دے, ٹھیک ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں بس وہ شیطان والی جو چیزیں نا اللہ نہ کرے وہ آئے, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا بہت اچھا لگ رہا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ دل میں آپ لوگوں کی بات ڈال رہا ہوگا, اور موٹیویٹ ہو رہی ہوں گی, اور یہ ارادہ ہو رہا ہوگا کہ کل ہم جو ہے نا کچھ تھے اور آج کچھ ہیں, ٹھیک ہے. مزید یہ نا نکھار پیدا ہو رہا ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی, کہ ایسا عمل جو اللہ کے یہاں قبول ہو, اللہ کی رضا کا سبب بنے, ٹھیک ہے. اللہ کی رضا کا سبب بنے, اللہ کی رضا کا سبب بنے. اے اللہ تو راضی ہو جائے گا تو جنت بھی مل جائے گی, اللہ جنت بھی مل جائے گی اللہ, کیونکہ جنت کا رب بھی تو ہے اللہ. اگر تو راضی ہو گیا تو ایسی ایسی 1000 جنتیں مل جائیں گی اللہ پاک. اللہ کی رضا کا سبب بنے, آمین. تو انشاءاللہ یہ جو موٹیویشنل کلاس ہے یہ ابھی کچھ دن اور چلے گا بہن, تو اس کے بعد جو ہے نا پھر سبجیکٹ میٹر پہ آئیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ نے ضرور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے, اور اگر شیطان کچھ ڈال رہا ہے نا نیگیٹیوٹی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, سہارا لینا کس کا, نماز سے, ٹھیک ہے. 2 رکعت تہجد, یہ تہجد کہہ رہے ہیں, حاجت کی پڑھا, توبہ کیا, استغفار کیا, اللہ سے دعا کیا. دعا تو ایسا کنیکشن بنا لیجئے نا کہ بیٹھے بیٹھے نا کوئی پاگل کہے آپ کو, اے جی اپنے آپ بدبو آ رہی تھی, تم دیکھا کہ اکیلے بیٹھے ہوئے. ہم کو بہت کمپلیمنٹ ملتی ہے اس چیز کی, لوگ بولتے ہیں یہ تم اپنے میں کیا بولتی ہو جی. تو ہم بولا ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اللہ سے بات کرنے میں, ٹھیک ہے. تو اکثر ہم تنہائی میں جو ہے نا اللہ سے بات کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ سے, ٹھیک ہے. دعا کیا ہے, اللہ سے کنیکشن ہے نا, مکالمہ ہے نا, بات کر رہے ہیں نا, اللہ میری سنیے نا, اللہ پاک پلیز یہ والی بات ہو گئی, ایسے ہو گیا. آل دو جان رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ جان رہا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کو سنانے میں مزہ آتا ہے. انسان کو اگر پتا ہوتا ہے آپ کو کہ فلاں کو پتا ہے, تو آپ کو بولنے میں مزہ نہیں آئے گا کہ کیا بولے اس کو تو پتا ہی ہے, 100 بار ایک ہی بات کو کیا بولے ریپیٹ کریں. لیکن اللہ سے بولنے میں مزہ آتا ہے. آل دو انسان جان رہا ہوتا ہے کہ میرے رب کو پتا ہے, لیکن پھر بھی مزہ آتا ہے. کیوں, کیونکہ وہ روح اللہ سے لنک ہے, اللہ اس روح کا رب ہے, اس وجہ سے وہ ایگر کر رہی کہ جاؤ اس کی طرف جو تمہارے بگڑی بنائے گا, ہے نا. تو وہ مزہ آ رہا ہے بولنے میں, وہ سمجھانے میں, وہ ساری چیزیں, اور آلریڈی پتا ہے سارا کچھ, سمجھ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ, لیکن مزہ آ رہا ہے نا. تو یہ ایک ہے نا فیلنگ کریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. عادت میں ڈالیے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور ایسی عادت ہو جائے کہ لوگ پھر کیا ٹائٹل دیں, پگلی. ٹھیک ہے. تو اچھا لگتا ہے کوئی بولتا ہے اس طرح سے. تو ہم تو بھائی طنزیہ الفاظ کو بھی جو ہے نا ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں کہ کوئی 2-4 لوگ ہیں نا طنز کسنے والے بھی رہیں, کہ تاکہ اپنی اوقات کا اندازہ لگ سکے کہ ہم کیا ہیں, ٹھیک ہے. تکبر نہ آ جائے, کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے, کاک دو, ٹھیک ہے. دشمن بھی اللہ کی نعمت میں سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دشمن جو ہے نا انسان کو سکھاتے ہیں کہ مطلب کیا مطلب تمہاری اوقات ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی کچھ دن اور چلے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے. بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ, سیکھ بھی رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے. آپ لوگوں سے بھی امید ہے کہ مزہ آ رہا ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. بار بار قبول کروانا کیا چیز بابر, ٹھیک ہے. تو یہ ابھی یہاں پہ ہم سٹاپ کر دیں گے, پھر مزید نیکسٹ کلاس میں ہوگا. اور یہ بات بتا دیں آپ کو کہ وہاں میسج نہیں دیا تھا, دیکھیں پھر ذہن سے نکل گیا میرے کو. وہاں میسج دینا ہے ہم کو کہ فرائیڈے کے دن کلاس نہیں ہوگا. پیمفلٹ میں یہ بات نہیں ہے لکھی ہوئی کہ فرائیڈے کے دن آف رہے گا, لیکن آپ کو بتا دینا کہ فرائیڈے کے دن کلاس نہیں ہوا کرے گا, ویک میں ایک دن بند رہے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. باقی سارے دن ایز اٹ از ہوگا, اور ریکارڈنگ آپ کو اویلیبل ہو جائے گی کلاس کی وہاں یوٹیوب چینل پہ, ٹھیک ہے. چاہیں تو آپ سبسکرائب کر لیں, چاہے تو نہ کریں, جو مرضی آپ کی, جیسے آسان لگے. بس آپ کو ریکارڈنگ وہاں اویلیبل ہوگی, آپ نے سن لینا ہے, ٹھیک ہے. پلے لسٹ کو آپ بک مارک کر دیں, جیسے آپ کی مرضی, ٹھیک ہے. میرا مین مقصد ہے کہ بس اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا اگر کلاس کبھی چھوٹ جائے تو وہاں ریکارڈنگ اویلیبل رہے, ٹھیک ہے. چلیں یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بس ان ساری کوششوں کو قبول کر لے. کسی بھی طرح سے ٹوٹی ہی پھوٹی ہے, ظاہر بات ہے کہ کون کتنا دعویٰ ٹھوک سکتا ہے کہ ہم بہت اچھے سے لایا, اللہ پاک کوئی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. انبیاء علیہ السلام بھی ڈرتے رہتے تھے, ٹھیک ہے. تو ہم کیا اور آپ کیا کھیت کی مولی, ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اور ان کوششوں کو قبول فرما لے, آمین یا رب العالمین. چلیں یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.